بسم الله الرحمن الرحيم رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت وشيتك هم الفائزون. صلوات آپ حضرات سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سعید احمد ابن سرور حسین کی روح کو ایصال کر دیں. معزز سامعین کرام، عزاداران امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، چونکہ یہ مجلس ایصال ثواب ہے اور ایک ایسے برادر مومن کی مجلس ہے جو انتہائی پرکشش انسان تھا، جو ہر انسان کو اپنی طرف جذب کرنے کا سلیقہ رکھتا تھا. عزیزان گرامی، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی ایک حدیث کو عنوان کلام منتخب کیا ہے. عنوان کلام آپ کے سامنے پیش کیا بعنوان کلام. عزیزان گرامی، خالق کائنات کا یہ وہ رسول جو اپنی مرضی سے کبھی کلام کرتا ہی نہیں ہے، جو اپنی مرضی سے کبھی کلام کرتا ہی نہیں ہے، جب بھی زبان کھولتا ہے اذن پروردگار سے کھولتا ہے. یہ وہ ارشاد فرما رہا ہے: یا علی انتا وشیتک ہم الفائزون. یا علی،
تو کامیاب ہے اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں. کون؟ تیرے شیعہ کامیاب ہیں. عزیزان گرامی، آپ ذرا سا اس حدیث پر ذرا سا غور کیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ فلاں شخص کی وجہ سے شیعہ وجود میں آئے، فلاں شخص کی وجہ سے شیعہ وجود میں آئے، فلاں حادثے کی وجہ سے شیعہ وجود میں آئے. پیغمبر کی اس حدیث کو اگر سامنے رکھ کر شیعت کی ابتدا کا خیال کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ پیغمبر کے بعد کی مخلوق نہیں ہے، پیغمبر کی زندگی کی مخلوق کا نام ہے. پیغمبر کی بعد کی مخلوق کا نام نہیں ہے، پیغمبر کی زندگی کی مخلوق کا نام ہے. اس لیے کہ چیز اگر موجود نہ ہو، چیز اگر موجود نہ ہو تو اس کا تعارف کرانا بے سبب ہے، اس کا تعارف کرانا بے سبب ہے. پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون. یا علی آپ کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. کامیابی کی ضمانت دے کے پیغمبر بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب سے علی ہے تب سے علی کے شیعہ پائے جاتے ہیں، جب سے علی ہیں تب سے علی کے شیعہ پائے جاتے ہیں. عموماً عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایصال ثواب کی مجلسوں میں، چاہے وہ فاتحہ کی مجلس ہو، چاہے وہ 40ویں کی مجلس ہو، چاہے وہ برسی کی مجلس ہو، ان مجلسوں میں ہمارے یہاں موت کا ذکر کیا جاتا ہے. کس کا؟ موت کا ذکر کیا جاتا ہے. لیکن میں موت کا ذکر کر کے ماحول ٹھنڈا نہیں کرنا چاہتا. صلوات مہر محمد وآلہ عزیزان گرامی، اس لیے کہ آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ موت سے گھبرانے والوں کی تعداد زیادہ ہے. موت سے گھبرانے والوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن جس سے موت گھبرا جائے وہ تعداد کم ہے. جس سے موت گھبرا جائے اس کی تعداد کم ہے. ساری دنیا لفظ موت سے ڈرتی ہے، موت سے خوف زدہ ہوتی ہے، لیکن موت کربلا والوں سے ڈرتی ہے، موت کربلا والوں سے ڈرتی ہے. عزیزان گرامی، ذرا سا آپ توجہ کریں کہ اس میم واو تے میں اللہ نے کتنی ہیبت رکھی ہے. اللہ نے اس میم واو تے میں کتنی ہیبت رکھی ہے کہ کوئی بشر مرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بشر مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عزیزان گرامی، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سوائے معصوم کے کوئی اپنی موت پر آمادہ نہیں ہے، اپنی موت پر آمادہ نہیں ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. موت میم واو تے میں اتنی ہیبت رکھی ہے اللہ نے کہ ہر انسان لفظ موت سن کر گھبرا جاتا ہے، لفظ موت سن کر گھبرا جاتا ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ لفظ موت ادھر آیا نہیں کہ انسان گھبرا کے کہتا ہے اما کوئی اور ذکر نہیں ملا ہے، جہاں بیٹھتے ہو صرف موت کا ذکر کرتے ہو. موت سے گھبراتے وہ ہیں جو موت کو فنا سمجھتے ہیں، جو موت کو جاویدانی سمجھتے ہیں، وہ موت سے گھبرایا نہیں کرتے. اور موت کو فنا کوئی سمجھے نہ سمجھے، لیکن جاویدانی ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں سمجھتا. اس لیے کہ موت کو حیات جاویدانی وہی سمجھتے ہیں جو اہل بیت کا دامن پکڑے ہیں. موت کو حیات جاویدانی وہ سمجھتے ہیں جو اہل بیت کا دامن پکڑے ہیں. عزیزان گرامی، ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلو کہ موت پر کوئی موت کا ذکر نہیں کرنا ہے. مجھے آنا ہے سعید احمد پر، مجھے آنا ہے سعید احمد پر، اور اسی نام پہ گفتگو کرنا ہے آپ کے سامنے. موت پر کوئی بندہ حاضر نہیں ہے موت کو اختیار کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں دیہات میں جو بوڑھے افراد ہوتے ہیں اکثر، جبکہ روایات میں منع کیا گیا ہے. دیکھیں، موت کو یاد کرنے کے لیے بھی روایات میں کہا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ موت کو یاد رکھیے، کفن اپنا آمادہ رکھیے، کفن کو دیکھ کر موت یاد کریے. البتہ کوئی کرتا نہیں ہے ایسا. صلوات مہر محمد وآلہ محمد.
موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، لیکن اگر اس عالم میں یاد کیا جائے کہ مثال کے طور پر ہمارے اوپر بہت بڑی بیماری آ گئی تو ہم نے کہا بس اللہ میاں اٹھا لیجئے، اب یہ بیماری ہم سے جھیلی نہیں جاتی، تو یہاں موت کو یاد کرنا بزدلی کی علامت ہے۔ یہاں موت کو یاد کرنا بزدلی کی علامت ہے۔ مثال، ایک پرچہ دے کر بچے کو امتحان حال میں بیٹھا دیجئے، اب وہاں اس کی کیا کیفیت ہے؟ وہاں کیا کیفیت ہے؟ عزیزان گرامی، وہاں وہ چیزیں یاد کرے گا، اے کاش یہ پرچہ نہ دینا پڑتا، اے کاش یہ امتحان دینا نہ پڑتا۔ یہ کون بچہ کہے گا جس نے سال بھر محنت نہیں کی ہے؟ جس نے سال بھر محنت نہیں کی ہے۔ عزیزان گرامی، موت کو ہر جگہ یاد کرنا عبادت نہیں ہے، ہر جگہ یاد کرنا عبادت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں قریے میں جو اکثر بوڑھے افراد ہوتے ہیں، سن رسیدہ افراد، وہ اکثر کہا کرتے ہیں بس اللہ میاں حیات پوری ہو گئی، دیکھ لیا ساری زندگی جی بھر کے جی لیا، اب تو مجھے موت دے دے، اب تو مجھے موت دے دے۔ کسی گاؤں کا واقعہ تھا، وہ جو مراد آبادی پتیلا چلا کرتے تھے گول منہ والے، کسی کے یہاں دعوت تھی، دعوت تمام ہو گئی تھی، پتیلا ماجنے کے لیے باہر رکھا گیا تھا، مثال عرض کر رہا ہوں، پتیلا ماجنے کے لیے باہر رکھا گیا تھا، اور یہاں ایک بوڑھا ہے اور ایک ضعیفہ ہے جو میاں بیوی اپنے گھر میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور دستور یہ ہے خاتون کا کہ روز نماز کے بعد مغرب تک صحن خانہ میں کھڑی ہو کے آنچل پھیلا کے اپنے لیے موت مانگتی ہیں، بار الہ اب موت دے دے، اس زندگی سے کیا فائدہ۔ ادھر کوئی کسان اپنی بھینس چرانے کے لیے نکلا تھا، کسان، یہ مشہور خطیب کا میں یہ کوڈ کر رہا ہوں آپ کے سامنے واقعہ، میرا اپنا نہیں ہے۔ یہ کسان اپنی بھینس کو چرانے کے لیے نکلا تھا، جب بھینس چرا کے شام کو پلٹنے لگا تو بھینس کو پانی کی تلاش تھی، جب اس نے وہ دیکھا ڈیگ دیکھا گول منہ والا تو بھینس نے سوچا اس میں پانی ہوگا، جیسے ہی اس نے منہ ڈالا پانی پی تو لیا، لیکن جب پانی پی کے گردن اٹھائی تو اب وہ پتیلا سر سے نکلا نہیں بلکہ سینگ میں پھنس گیا، اب وہ پتیلا سینگ میں پھنس گیا۔ سامنے انہی کا گھر تھا جو روز موت مانگا کرتی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جانور کے سامنے اگر ایسا مسئلہ پیش آئے تو وہ گھبرا جاتا ہے، گھبرا کے بس انہی کے گھر میں گھسا، ابھی یہ آنچل پھیلائے دعا مانگ رہی تھی بارے الہ موت دے دے، جیسے ہی دیکھا بھینس بھی کالی ہے، پتیلے کی پیندی بھی تالی ہے، انہوں نے سوچا بس ملک الموت آ گیا، انہوں نے کہا اپنے لیے نہیں، وہ ادھر ہے، وہ ادھر ہے، وہ ادھر ہے۔ ابھی تک یہ اپنے لیے مانگ رہی تھی، لیکن جیسے ہی ملک الموت کو دیکھا ارادہ بدل گیا، ملک الموت کو بھی ڈائیورٹ کر دیا۔ صلوات پڑھیں محمد وال۔ عزیزان گرامی، موت پر کوئی انسان آمادہ نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے، اور بظاہر ایسا دیکھنے میں ملتا ہے، میں کلی بات نہیں کر رہا ہوں، جو سب سے زیادہ موت کرتا ہے اندر سے سب سے زیادہ پریشان رہتا ہے، اندر سے سب سے زیادہ پریشان رہتا ہے کہ کب آ جائیں اور کب جانا ہو جائے۔ آخر سبب کیا ہے موت سے گھبراہٹ کا؟ آخر سبب کیا ہے موت سے گھبراہٹ کا؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اصول کافی کی ایک روایت ہے کہ امام نے فرمایا کسی نے جناب ابو ذر غفاری سے پوچھا، ابو ذر کون ہیں؟ یہ پیغمبر کے صحابی ہیں اور نزدیک ترین صحابی ہیں، اور یا کہہ دوں مخلص ترین صحابی ہیں، مخلص ترین صحابی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یا ابو ذر یہ بتائیے کہ لوگ موت سے گھبراتے کیوں ہیں، لوگ موت سے گھبراتے کیوں ہیں؟ تو جناب ابو ذر جواب دینے میں ہمیشہ تیز رہتے تھے، جواب دینے میں، اسی لیے حکومتیں ان سے پریشان رہتی تھیں، حکومتیں ان سے پریشان رہتی تھیں۔ ابو ذر نے کہا موت سے گھبراہٹ کی ایک وجہ ہے، موت سے گھبراتے وہ ہیں جنہوں نے آخرت چھوڑ کے دنیا آباد کر رکھی ہے۔
توجہ، جناب ابو ذر غفاری نے کہا کہ موت سے گھبراتے وہ ہیں جنہوں نے آخرت چھوڑ کے دنیا آباد کر رکھی ہے۔ پتہ چلا جو دنیا کو آباد کر کے دنیا میں سعید ہوتے ہیں وہ موت سے گھبراتے ہیں، جو آخرت کو آباد کر کے آخرت کو سعید بناتے ہیں وہ ہمیشہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، موت ان سے ڈرتی ہے، موت ان سے ڈرتی ہے۔ سعید، عزیزان گرامی، سعید آپ لغت اٹھا کر دیکھ لیں، سعید کے معنی کیا ہیں؟ سعید کے معنی کیا ہیں؟ سعید کے چند معنی بیان کیے گئے ہیں لغت میں، چند معنی بیان کیے گئے لغت میں، مجھے صرف 2 معنی سے درکار ہے کہ اردو میں جو ان کا ترجمہ ہوتا ہے سعید کا کیا ترجمہ ہوگا۔ ایک جگہ سعید کے معنی کامیاب بتایا گیا ہے، سعید کے معنی کامیاب بتایا گیا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر نام بھی سعید ہو اور کردار بھی سعید والا ہو تو پھر یہ بتائیے وہ موت سے گھبرائے گا یا موت اس سے گھبرائے گی؟ موت سے وہ نہیں گھبرائے گا، موت اس سے گھبرائے گی۔ ایک جگہ سعید کے معنی بیان کیے گئے ہیں خوش قسمت، خوش قسمت یعنی اچھی قسمت والا، اچھی قسمت والا، نصیب والا، اچھے نصیب والا بیان کیا گیا۔ سعید کے یہ معنی بیان کیے گئے۔ مرحوم کا نام پورا یہ تھا سعید احمد، سعید احمد۔ ہم نے سعید کا ترجمہ کیا کامیاب، خوش قسمت، لیکن آگے احمد بھی لگا ہوا ہے، احمد بنا ہے حمد سے، اور یہ نام مردوں کے لیے عربی کا مخصوص کیا گیا ہے۔ ہائے احمد یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، احمد یعنی جس کی سب سے بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ اب پچھلا نام یاد رکھیے سعید، کامیاب، ایسا کامیاب شخص جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ یہ مرحوم کے نام کا ترجمہ ہے، مرحوم کے نام کا ترجمہ ہے، ایسا کامیاب شخص جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ اب یہ بتائیے کہ 2 دن پہلے مجھے علی بھائی نے بتایا کہ آپ کو مجلس پڑھنا ہے۔ میں نے جب سے یہ ارادہ کیا ہے کہ مجھے اعظم گڑھ میں اس امام بارگاہ میں مجلس پڑھنا ہے، جس سے بھی کہتا تھا تو وہ یہ پوچھتا تھا کہ مجلس کس کی ہے، تو میں یہ کہتا تھا کہ سعید احمد بھائی کی مجلس ہے۔ تو کوئی انسان ایسا نہیں ملا جو یہ کہہ دیتا کہ آدمی تو بہت اچھے تھے لیکن، آدمی تو بہت اچھے تھے لیکن، اما جس کی ساری زندگی میں ایک لیکن کا شائبہ نہ پایا جاتا ہو، اس کی زندگی کے بارے میں کیا بیان کیا جائے، کیا بیان کیا جائے؟ جس کے منہ سے بھی ہم نے سنا ہے، سعید احمد کی صرف تعریف سنی ہے، صرف تعریف سنی۔ ایسا کامیاب انسان، ایسا کامیاب انسان کہ ہم نے 2 دن سے صرف اور صرف تعریف سنی ہے کہ سعید احمد کا اخلاق اچھا تھا، سعید احمد کا ملنسار انسان تھے، سعید احمد عزادار تھے، سعید احمد نوحہ اچھا پڑھتے تھے۔ کیوں نہ ہو، سعید احمد غلام کس کا تھا؟ سعید احمد غلام کس کا تھا؟ اما جیسا نام تھا ویسا اثر زندگی میں مرتب ہو رہا تھا۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے اپنے بچوں کے نام کو بہترین انتخاب کیا کرو، اس لیے کہ جیسا نام رکھو گے ویسے اثرات زندگی میں مرتب ہوں گے۔ اما جس کا نام ہی سعید ہو اس کی سعادت کے بارے میں کیا بیان کیا جائے، اس کی سعادت کے بارے میں کیا بیان کیا جائے؟ سعید۔ عزیزان گرامی، یہ لوگوں کی زبانیں نہیں بول رہی ہیں، یہ لوگ سعید کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، یہ لوگوں کی زبانیں نہیں بول رہی ہیں بلکہ سعید کا اخلاق بول رہا ہے، یہ سعید کا کردار بول رہا ہے، یہ سعید کی میل جول بول رہی ہے۔ اما یہ تعریفیں صرف تعریفیں نہیں ہیں، ان کے اخلاق پر مہر تصدیق ہے۔
محرز تصدیق ہے. آپ اٹھا کر دیکھ لیں, تاریخ میں میں نے بہت اس مجلس کی آمادگی کے لیے تلاش کیا کہ 2-4 سعید اور مل جائیں جس پر بات کی جا سکے, 2-4 سعید اور مل جائیں جس پر بات کیا جا سکے. یقین جانیے سعید تو بہت ملے, سعید تو بہت ملے, لیکن کوئی سعید نہیں ملا. سعید بہت ملے لیکن کوئی سعید نہیں ملا سوائے سعید ابن عبداللہ حنفی کے, سوائے سعید ابن عبداللہ حنفی کے. سعید تو بہت ملے لیکن کوئی نہ کامیاب ملا نہ خوش قسمت ملا, بلکہ منحوس زیادہ ملے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بہت سے سعید ملے, بہت سے سعید ملے, لیکن کوئی سعید نہیں ملا, سعید نہیں ملا. کوئی ایسا نہیں ملا جو کامیاب بھی ہو اور خوش قسمت بھی ہو. لیکن ہمارے یہاں ایک معیار ہے انسان کی سعادت کا, ہمارے یہاں ایک معیار ہے انسان کی سعادت کا, انسان کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو. اسی لیے لوگ ہم سے اعتراض کرتے ہیں, صاحب بڑے بزرگ انسان تھے آپ ان کا احترام نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہم بزرگی کو تب مانیں گے جب بزرگ انسان کی پیشانی در اہل بیت پر سجدہ ریز ملے, تب تو وہ بزرگ بھی ہے, لائق احترام بھی ہے. اگر اہل بیت کے در پہ نہیں ہے تو کچھ بھی ہو ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آپ دیکھیں سعادت, انسان کی سعادت یہ ہے کہ انسان کی زندگی دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے. آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی سعادت انسان کے لیے, دنیا میں اگر انسان سعید ہونا چاہے, کامیاب ہونا چاہے, خوش قسمت ہونا چاہے تو کیا کرتا ہے؟ اچھا سا گھر چاہیے, اچھی سی گاڑی چاہیے, اچھا سا بزنس چاہیے. یہ کیا ہے؟ انسان کی کامیابی کے نشانات ہیں کہ انسان کامیاب ہے. اچھا پیسہ ہو انسان کامیاب ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کیا یہ کامیابی جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کامیابی آخرت میں فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ نہیں. عزیزان گرامی, اگر دنیا میں انسان کے پاس مال و ثروت ہے, اگر دنیا میں کامیاب ہے تو اس مال و ثروت سے آخرت کی کامیابی کو خرید سکتا ہے, خرید سکتا ہے. اس لیے کہ ماحول کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں. اکثر انسان کے پاس پیسہ ہے, آخرت نہیں ہے. دنیا میں کامیاب ہے, سعید ہے, لیکن آخرت میں نیل بٹا سناٹا, کچھ نہیں. عزیزان گرامی, اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے, اللہ نے انسان کو پیسہ دیا ہے, تو اس پیسے کے ذریعے سے وہ چاہے تو جنت خرید سکتا ہے. اب آپ تعجب کریں گے کہ اس پیسے سے جنت کیسے خریدی جا سکتی ہے؟ صاحب صرف آنسو بہانے سے بے شک جنت ملتی ہے, لیکن اس جنت کے علاوہ بھی جنت خرید کے رکھیے. کہاں آپ کو پیسہ ہے, اللہ نے دیا ہے, آپ اسی پیسے کے ذریعے سے کسی بیوہ کا گھر بنا دیں. اس پیسے سے اگر آپ بیوہ کا گھر بنائیں گے, یتیم کا گھر بنائیں گے, یتیم کو کھانا کھلائیں گے, تو یہ جو آپ یہاں پیسہ خرچ کر رہے ہیں یہ آپ کا وہاں اسٹور ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہم تجارت کر رہے ہیں, اس پیسے سے وہاں اپنے لیے خرید کر رہے ہیں, اپنے لیے کرنسی بنا رہے ہیں. عزیزان گرامی, دنیا کی کامیابی, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, امام علی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی کامیابی کا راز یہ ہے, کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ انسان جب تک زندہ رہے لوگ اس سے ملاقات کرنے کے خواہش مند ہوں, لوگ اس سے ملاقات کرنے کے خواہش مند ہوں, اور جب وہ مر جائے اس پر آنسو بہائیں, اس پر آنسو بہائیں. آج کیا ہے؟ صحیح صاحب ہمارے پاس نہیں ہے,
لیکن ان کا نام ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے کہ انہوں نے کام ایسا کیا ہے۔ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مرنے کے بعد کیسے زندہ رہیں گے، مرنے کے بعد ہم کیسے زندہ رہیں گے۔ جو اخلاق انہوں نے پیش کیا ہے، آج ان کے کردار نے انہیں زندہ رکھے ہیں، اپنے نام سے وہ زندہ ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھ لیں کہ سعید، بہت سے سعید ہیں، لیکن سعید ہر سعید سعید نہیں ہے۔ ایک سعید کا آپ کے سامنے ذکر کروں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ ساری کائنات میں سعید کو تلاش کر لیں، لیکن ایک سعید نے وہ کردار پیش کیا ہے کہ اس سعید کا کردار سارے سعید کے لیے کافی ہے۔ سعید ابن عبداللہ حنفی، یہ کون ہے؟ انصار امام حسین علیہ السلام ہیں، ناصر امام حسین علیہ السلام ہیں، کربلا میں موجود ہے امام کی نصرت کے لیے، اور امام پر اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔ عزیزان گرامی، کربلا کے انصار جو کربلا میں موجود تھے وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، کوئی عام انسان نہیں تھے۔ علامہ مجلسی کا آپ نے نام سنا ہوگا، میں نے اپنے استاد سے نقل کیا ہے اس واقعے کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ علامہ مجلسی کا یہ دستور تھا، ایسا انسان کہ جس نے 110 جلد صرف بہار الانوار لکھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، جس کی حیات کم ہے کتابیں زیادہ ہیں، جس کی حیات کم ہے کتابیں زیادہ ہیں۔ اہل بیت جس سے کام لینا چاہے اس سے ایسے کام لیتے ہیں، ایسے کام لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ کہتے ہیں کہ اکثر میں کہا کرتا تھا کہ اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو اپنی جان کو انصار امام حسین کی طرح حسین پر قربان کر دیتا۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ علامہ مجلسی کہہ رہے ہیں اپنی جان کو حسین پر قربان کر دیتا۔ ایک دن انہوں نے خواب دیکھا کہ رات میں خواب دیکھا کہ کربلا کا میدان سجا ہوا ہے، کربلا کا میدان سجا ہوا ہے، اور حسین ابن علی بلا رہے ہیں، علامہ مجلسی ذرا سا ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہم ظہر کی نماز ادا کر سکیں۔ توجہ عزیزان گرامی، ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ، سپر بن جاؤ تاکہ ہم ظہر کی نماز ادا کر سکیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ علامہ مجلسی سے۔ علامہ مجلسی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا اور حسین کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، حسین کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ لیکن علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ ایک ایسا تیر آیا کہ اس کی گھن گرج سے میرا پتا پانی ہو گیا اور میں اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ وہ تیر جا کر حسین کے نزدیک گرا، وہ تیر جا کر حسین کے نزدیک گرا، لیکن دوبارہ ہمت کی، دوبارہ آ کے مولا کے سامنے کھڑا ہوا۔ جب دوبارہ تیر آیا تو کہتے ہیں اب میں اپنے آپ کو سنبھال کے کھڑا ہوا کہ اب تیر حسین تک نہیں جانے دوں گا۔ لیکن علامہ مجلسی کہتے ہیں اتنی گرج تھی تیر میں کہ مجھے سنبھالے نہ سنبھلی، میں وہاں سے ہٹا، تیر جا کے حسین کے بازو میں لگا، تیر جا کر حسین کے بازو میں لگا۔ ایک مرتبہ مولا نے نماز تمام کی، نماز تمام کر کے علامہ مجلسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ جملہ سنیے گا کیا کہا حسین نے؟ علامہ مجلسی سب کرنا لیکن ہمارے انصار کا مقابلہ نہ کرنا، سب کرنا لیکن ہمارے انصار کا مقابلہ نہ کرنا، اس لیے کہ جیسے انصار مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، میرے انصار ایسے ہیں۔ اور ایسے انصار حسین نے کربلا میں انصار نہیں جمع کیا تھا، پوری دنیا سے خوشبو کو سمیٹ کے گلدستہ کربلا میں جمع کر دیا کہ تا قیامت تک کے لیے کربلا کا گلستان مہکتا رہے۔ جو کام علامہ مجلسی نہ کر پائے وہ کام سعید ابن عبداللہ حنفی نے کیا۔ کیا کیا؟ میں مصائب کے جملے ہیں لیکن فضائل کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ کیا کیا سعید ابن عبداللہ نے؟ سعید ابن عبداللہ امام حسین کے سامنے جب امام نماز خوف ادا کر رہے ہیں، نماز ظہر ادا کر رہے ہیں، امام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی تیر سینے پر لے رہے ہیں، کبھی تیر ہاتھوں پر روک رہے ہیں، کبھی تیر پیشانی پر روک رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ فضائل کا جملہ ہے۔ جو نماز کو بچا لے جائے ایسے محافظ کو حسین کہتے ہیں، اور جو نماز حسین کا محافظ بن جائے اسے سعید کہتے ہیں۔
جو حسین کی نماز کا محافظ بن جائے اسے سعید کہتے ہیں۔ جب تیورا کے گرے ہیں 15 یا 13 تیر جناب سعید کے سینے میں لگا ہے، جب تیورا کے گرے ہیں تو ادھر حسین نے سلام آخر کہا، سعید حسین کی آغوش میں گرے، سعید حسین کی آغوش میں گرے۔ اللہ نے سعید کی قسمت کہ ہم اپنے وقت کے امام کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترسیں اور سعید اپنا سر حسین کے زانو پر رکھے سوئیں۔ سعید کیا حال ہے؟ سعید کبھی اپنا پاؤں سمیٹتے ہیں، کبھی ہاتھ سمیٹتے ہیں۔ سعید کیا ہو گیا؟ کہا مولا محسوس ہوتا ہے کہ سرہانے سے کوئی مستور اپنی چادر کی ہوا دے رہی ہے۔ سعید، سعید جیسا نام تھا ویسا ہی کردار تھا۔ سعید، یہ سعید جو یہاں بھی سعید تھا اور وہاں بھی سعید ہے۔ حسین نے کہا سعید پہچانا یہ کون ہے؟ کہا ہاں۔ کہا نہیں مولا میں نہیں پہچانتا، یہ کون بی بی ہے جو اپنی چادر سے مجھے ہوا دے رہی ہے؟ کہا سعید یہ میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا، دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ سعید اپنے پاؤں کو سمیٹ رہے ہیں۔ یا سعید اپنے پاؤں کو کیوں سمیٹ رہے ہو؟ کہا مولا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی سفید داڑھی والا انسان میرے پائیتی آ کر کھڑا ہو گیا۔ اے سعید مبارک ہو، میرا نانا رسول خدا لینے آیا ہے، سعید تجھے میرا نانا لینے آیا ہے۔ سعید نے ایک جملہ کہا، سعید نے ایک جملہ کہا، حسین کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اما جس نے اپنی ساری جان حسین پر قربان کر دی ہو وہ حسین کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اے میرے مولا کیا آپ ہم سے راضی ہو گئے؟ کیا آپ ہم سے راضی ہو گئے؟ حسین کہتے ہیں سعید میں بھی راضی ہوں، میرا خدا بھی راضی ہے، میری ماں فاطمہ زہرا بھی تجھ سے راضی ہے۔ یہ سعید ہے جو کربلا کے میدان میں اپنی سعادت کو حاصل کر رہا ہے زانو حسین پر۔ انسانی گرامی، سعید کی عظمت کے لیے کیا یہ جملہ کافی ہے کہ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے ہمارا سلام ہو سعید ابن عبداللہ پر، اے سعید تمہیں شہداء میں شمار کیا جائے، اے سعید ہمیں تمہارے ساتھ محشور کیا جائے، ہمیں تمہارے ساتھ محشور کیا جائے۔ عزیزان گرامی، اللہ اللہ ان قسمتوں کا کیا کہنا جسے خود امام معصوم سلام کہتا ہو۔ سعید کو امام زمانہ نے سلام کہا اور آپ بھی اپنی قسمت پر ناز کریے کہ غریب کربلا نے آپ کو بھی سلام کہلایا، غریب کربلا نے آپ کو بھی سلام کہلوایا۔ جب وقت آخر حسین کا کوئی نہ رہا، بہن کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اے بہن جا کے جب پلٹ کے مدینے جانا، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا، اور کہنا اے میرے شیعوں ارے کاش تم کربلا کے میدان میں موجود ہوتے، ارے دیکھتے میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے کیسے پانی طلب کر رہا تھا۔ اجرکم اللہ، لیجئے آپ کو حسین نے سلام کہا تھا، ہم سب مل کے سلام پیش کرتے ہیں امام زمانہ امام حسین علیہ السلام کو۔ السلام علی الحسین، بآواز بلند السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، ہمارا سلام ہو اس مظلوم کربلا پر جو کربلا میں یکا تنہا رہ گیا، اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے کہتا تھا عباس مر گیا،
علی اکبر جدا ہوا، ارے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ ہمارا سلام ہو اس جسد پاک پر جو کربلا میں خون اور خاک میں آلود پڑا تھا۔ ہمارا سلام ہو اس بے کفن لاشے پر جس کے درمیان سے جوان بیٹا گزر گیا، لیکن اپنے بابا کو غسل و کفن نہ دے پایا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، ارے پاؤں میں بیڑیاں، ارے گلے میں خاردار تو ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے، زینب نے دیکھا ارے بھتیجے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے۔ اے سجاد، ارے کیا ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ کہے پھوپھی اماں، ارے جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کا جنازہ بے غسل و کفن خاک میں پڑا ہو۔ لیجئے یہ ایام شہداء، ایام چہلم کربلا ہے، شہیدان کربلا کے چہلم کا ایام ہے۔ لیجئے قافلہ شام پہنچا، وہاں سے زندان میں آیا، جب سے سجاد کے لیے ارے قتل کا حکم صادر ہوا ہے، زینب سجاد سے بہت زیادہ ہوشیار ہے، کہیں میرے بھائی کی آخری نشانی کو قتل نہ کر دیا جائے۔ ایک دن ایک قاصد آیا، زندان کے دربار پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے، اے سجاد، آپ کو یزید نے بلایا ہے۔ ارے جیسے ہی یزید کا نام سنا، زینب تڑپ گئی، تڑپ کے کہتی ہے میرے لال تنہا نہ جانے دوں گی۔ اے سجاد، ارے پھوپھی کو ساتھ لے کے چل۔ سجاد تڑپ کے کہتے، اے پھوپھی اماں، ارے آج یزید قتل کے لیے نہیں بلکہ حکم کے لیے، یزید حکم کے لیے بلا رہا ہے۔ لیجئے آج سجاد دربار میں آئے ہیں، آج ماحول بدلا ہوا ہے۔ کل جب سجاد اسی دربار میں آئے تھے تو 700 کرسی نشینوں سے یہ دربار سجا تھا، لیکن آج جب سجاد دربار میں آئے، خود یزید تخت چھوڑ کر کھڑا ہو گیا، کہا یا ابن رسول اللہ آئیے تخت پر بیٹھیے۔ ارے جیسے ہی تخت کو دیکھا، سجاد نے چیخے مار کے رونا شروع کیا، ارے میں اس تخت پہ کیسے جس تخت کے نیچے میرے بابا کا کٹا سر رکھا تھا، میں اس تخت پر کیسے بیٹھوں؟ اے سجاد، لو ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، اب چاہو تو مدینے چلے جاؤ، چاہے کربلا چلے جاؤ، چاہے تو شام میں مقیم ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ سجاد کہتے میں اپنا فیصلہ پھوپھی سے مشورے کے بعد سناؤں گا۔ سجاد کے ہاتھ پیر سے ہتھکڑی بیڑی جدا کی گئی۔ حداد لوہار کو کہتے ہیں، حداد دربار میں آیا، جب اس نے تو کے گرہ کو ہٹانا چاہا، غش کھا کے دربار میں گر گیا۔ ارے لوگوں نے پوچھا ارے تجھے کیا ہو گیا؟ کہا سجاد کے گلے کا گوشت ہڈیوں تک اتر آیا۔ لیجئے سجاد آزاد ہوئے، قید خانے میں آئے۔ جیسے ہی پھوپھی نے بھتیجے کو آزاد دیکھا، ارے باہوں کو سجاد کے گلے میں ڈال دیا۔ سجاد 2 قدم پیچھے ہٹے، پھوپھی اماں ابھی گلے کا زخم تازہ ہے۔ اے پھوپھی اماں ابھی گلے کا زخم تازہ ہے۔ لیجئے سجاد نے سنایا، اے پھوپھی اماں ہمیں آزاد کر دیا گیا، اب چاہے تو مدینے جائیں، چاہے کربلا جائیں، چاہے شام جائیں۔ ایک مرتبہ زینب کا جملہ سنیے، اے میرے لال، میں جانا تو مجھے مدینے ہے، اس لیے کہ بھیا کی وصیت کو پہنچانا ہے۔ ارے بھیا نے کہا تھا شیعوں کو میرا سلام کہنا۔
شیعوں کو میرا سلام کہنا، لیکن ہائے سجاد، میں پہلے اپنے بھیا کا ماتم کرنا چاہتی ہوں۔ لیجئے آپ کی صدائیں بلند ہیں، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ مجھے یہ بتائیے، آپ آج حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں، کوئی تازیانہ مارنے والا نہیں ہے۔ ذرا اس زینب سے پوچھئے جو جب بھی سر حسین کو دیکھ کے روتی تھی، ارے پشت پر تازیانوں کی الغار، پشت پر تازیانوں کی الغار ہوتی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ لیجئے خانے گھر کو آمادہ کیا گیا، گھر کو آمادہ کر کے اہل حرم کو اس گھر میں لایا گیا۔ آج شام کی زیارت کو آپ جائیں گے، آج بھی وہ اس حجرہ جو منسوب تھا وہ موجود ہے جہاں زینب نے اپنے بھائی کا ماتم کیا تھا۔ ارے وہ حوض بھی موجود ہے جس میں سید سجاد نے اپنے بابا کا کٹا سر دھلا تھا۔ زینب نے 3 دن اپنے بھائی کا ماتم کیا، 3 دن ماتم کرتی رہی۔ لیجئے تبرکات آنے لگے۔ سجاد نے ایک ایک شہداء کا سر بھیجنا شروع کیا۔ اکبر کا سر گھر میں بھیجا، لیلا نے بڑھ کر آغوش میں اٹھا لیا۔ ارے قاسم کا سر آیا، فروا نے آغوش میں اٹھا لیا۔ ارے ایک ایک شہداء کا سر آتا رہا، بیویاں اپنی اپنی آغوش میں لیتی رہی، لیکن ایک سر آیا۔ سجاد نے کہا اے بیویو، ارے سر ابھی نہ بھیجوں گا، پہلے لٹی ہوئی چادروں کو اپنے اپنے سروں پر رکھ لو، اس لیے کہ وارث چادر زینب اب حجرے میں آتا ہے۔ ارے جیسے ہی عباس کا سر آگے بڑھا، ام کلثوم نے آغوش میں لیا، عباسا، وہاں پاسا کے نعرے بلند ہوئے۔ آخری سر بچا۔ جب حسین کے سر کی نوبت آئی، سجاد نے حسین کا سر لیا، لے کر سجاد حجرے میں داخل ہوئے۔ ارے باپ کا کٹا سر بیٹے کے ہاتھوں پر جب بہن نے دیکھا، کلیجہ پھٹ گیا۔ اے میرے لال، اپنے بابا کا پرسا، اے میرے لال، اپنے بابا کا پرسا قبول کر۔ سجاد نے بھائی کا پرسا دیا۔ لیجئے یہ پرسا تمام ہوا۔ سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں، محملیں آمادہ ہیں، آخری جملہ اور آپ کی عبادتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ محملیں لا کر بٹھائی گئیں، محمل لا کر در خانہ پر لا کر بٹھایا گیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی زینب کی نظر پڑی، زینب تڑپ کے کہتی ہے سجاد، اگر ہو سکے تو محمل کا پردہ بدل دیا جائے، اس لیے یہ اس پر حریر کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ارے زینب کربلا میں اجڑ گئی، زینب کی ہماری سیاہ کر دیا جائے تاکہ پتہ چلے حسین کی عزادار، حسین کی عزادار بہن زینب جا رہی ہے۔ لیجئے محمل کا پردہ بدلا گیا۔ محمل کا جیسے ہی پردہ بدلا گیا، زینب نے ایک ایک بی بی کو سوار کیا، لیکن آگے جب بڑھی، اجرکم علی اللہ، جب آگے بڑھی تو سجاد سے کہتی ہے سجاد، ساری بیویوں کو ہم نے سوار کر دیا، لیکن تیری ماں رباب نظر نہیں آتی۔ سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں، ارے ہم نے زندان کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ ارے جیسے ہی زندان میں آئی، کیا دیکھا؟ ماں بچی کی لحد پر ننھی سی چادر۔ اے سکینہ، اے سکینہ، ارے تمہیں وطن جانے کی بڑی آرزو تھی، وطن نہ چلو گی۔ اے سکینہ، ہم رہا ہو گئے۔ اے سکینہ، چادر مل گئی، اوڑھو وطن چلو۔ رباب سکینہ کی قبر پر نوحہ کر رہی ہیں۔ زینب آئی، بھابھی کیا وطن چلنے کا ارادہ نہیں ہے؟ وطن چلنے کا ارادہ نہیں۔ ایک مرتبہ حسرت بھری نظر سے زینب کو دیکھا۔ اے شہزادی، گستاخی معاف ہو، ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ کہا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا شہزادی، بے شک آپ کی گود کربلا میں اجڑ گئی، لیکن آپ کا وارث مدینے میں موجود ہے۔ لیکن اے شہزادی، ہمارا وارث کربلا، ایک بیٹا کربلا، بیٹی شام۔
بیٹی شام کے زندان میں سو گئی، اے شہزادی مدینے جا کر کیا کروں گی؟ زینب نے آمادہ کیا، لیجئے محمل چلی۔ ارے کربلا کے میدان میں جیسے ہی داخل ہوئی، زینب نے اپنی بھائی کی زیارت کے لیے اونٹ سے اتر کے آگے قدم نہیں بڑھایا، بلکہ جیسے ہی اونٹ نزدیک ہوا، منہ کے بل زینب زمین کربلا ارے گھٹنیوں چلتی ہوئی حسین کی مزار پہ آئی۔ اے بھائیا، ارے نہ پوچھو گے زینب پہ کیا، اے بھیا نہ پوچھو گے کہ زینب پہ کیا گزر گئی۔ اے بھیا آپ کے بعد زینب اجڑ گئی۔ اے بھیا آپ کی لاڈلی زندان شام۔ اے بھیا آپ نے اپنی امانت ہمیں دی تھی، زینب نے حسین کا ماتم کر لیا۔ اے بھیا سجاد ذرا عباس کی قبر کا پتہ بتا۔ ارے سجاد نے زینب کا ہاتھ پکڑا، سجاد نے عباس کی قبر پر لا کے کھڑا کر دیا۔ زینب کبھی قبر دیکھتی ہے، کبھی سجاد کا چہرہ۔ اے سجاد، ارے میرا عباس تو بڑا بلند قد کا تھا، اس کی یہ قبر 6 مہینے کے بچے جیسی۔ سجاد تڑپ کے کہتے، اے پھپھی اماں، ارے جب بابا لاشے کو چھوڑ کے آئے، ارے ظالموں نے چچا کے لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ اے پھپھی اماں، ہم نے چچا کا لاشا اپنی ردا میں سمیٹ کر دفن کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہم سب میں جو بیمار ہیں ہمیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہم سب میں جو مقروض ہیں ہمارے قرض کو ادا فرما۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہم سب میں جو زیر تعلیم ہیں ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرما۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، پوری دنیا میں مسلمانوں کی اور بالخصوص شیعان حیدر کرار کی عزت و آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، وارث پرچم اسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔